اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلا آخرم یکون بعدہ والذی کسرتا رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزتا ناتہ اوہام الواصفین الذي ابتدى بقدرته خلق ابتدان واقترهم على مشيئة اقترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وَتَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُو الْمَحْمِلَةِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ تَبَارَكَ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ صلوات ماشاءاللہ کافی ہے باپ تشریف فرما مل کے باواز بلند صلوات پڑھی مجالس تبلیغ ایمان کا سلسلہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ موضوع سخن یہاں شرح زیارت جامعہ ہے۔ کل جو احباب تشریف فرما تھے میں نے بیان کیا کہ یہ وہ زیارت ہے جو معصوم کی زبان سے قصیدہ اہل بیت ہے، جس میں فضائل اہل بیت بیان کیے گئے ہیں، تعریف کی گئی ہے۔ تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل تعریف کی تعریف بتا رہا تھا، آج ابتدا کر رہا ہوں زیارت کے پہلے فقرے سے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ۔ سلام ہو آپ پر اہل بیت نبوت، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت وموضع الرسالہ، کہ جہاں رسالت، جن کی وجہ سے رسالت وضع کی گئی۔ بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس جملے کی میرے قدر کی، جہاں رسالت وضع کی گئی۔ وضع کرنے کا آپ کو بتا دوں کہ یہ منبر نہ ہوتا اگر مجلس نہ ہوتی، یہ مائک نہ ہوتا اگر آواز پہنچانا مقصود نہ ہوتا، یعنی یہ وضع کیا گیا ہے کس لیے؟ تاکہ آواز آپ تک پہنچے۔ یہ وضع کیا گیا اس لیے تاکہ مجلس اس پہ بیٹھ کے پڑھی جائے۔ اس کی توجہ اس کے لیے نہیں ہے، مجلس کے لیے یہ ہے۔ مائک اس لیے ہے تاکہ آپ تک آواز پہنچے۔ تو مقصد وہ ضروری بات، یہ اس میں ان دونوں میں بات وہ ضروری ہے جو ہمارا مقصد ہے۔ مقصد آواز پہنچانا ہے۔ گھڑی اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وقت بتایا جا سکے۔
تو یعنی گھڑی کو وضع کیا گیا ہے وقت بتانے کے لیے. تو اب دیکھیے کہ وَمُعْزِرِ الرِّسَالَةِ کہ رسالت کو وضع کیا گیا آپ میں، یعنی آپ نہ ہوتے تو رسالت نہ ہوتی. آپ نہ ہو تو رسالت نہیں ہے. اب یہاں دو لفظ ہیں اس حصے میں سلام کے، مجھے ان لفظوں پہ بات کرنی ہے آج کی منزل تک. ایک تو اہل بیت، ایک نبوت. اچھا، مفسرین نے یہاں لکھا کہ نبوت، نبی جو آیا ہے وہ نبا سے آیا ہے. نبی جو آیا وہ نبا سے آیا. نبا خبر کو کہتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑا سا غچہ کھایا ہے لوگوں نے. جو عربی سے واقف ہے وہ مصدر کو پہچانتے ہیں. نبی نبا سے بھی ہے اور نبو سے بھی ہے. نبو، نون، بے، واو اور حمزہ. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے یہاں تھوڑا وقت لینا پڑے گا. بالکل اس طریقے سے جیسے قرآن مجید میں آپ کل جہاں تقریر کو روکا تھا سورہ الحمد پڑھتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین مدد، یعنی جب باب استفعال میں آتے ہیں تو نستعین، یہ جو لفظ نستعین آیا ہے یعنی یہ مدد سے اون سے لیا گیا، اس کا مصدر اون ہے. تو اگر عربی لغت کو جاننے والے اس کو پہچانے تو اون اور عین دونوں سے ہی نستعین بنتا ہے. اون سے بھی نستعین ہے، عین سے بھی نستعین ہے. تو اگر اون سے ترجمہ کریں گے تو مدد کے لیے، اگر عین سے ترجمہ کریں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری نگاہ چاہتے ہیں، تیری نظر چاہتے ہیں. اب یہاں یہ کوئی نہ کہہ دے کہ یہاں ترجمہ بدلا جا رہا ہے. ترجمہ نہیں بدلا جا رہا، میں صرف آپ کو ایک اشارہ اور ایک مثال دکھانا چاہ رہا ہوں قرآن مجید سے کہ مصدر دو ہیں اور دونوں سے ہی لیا جا سکتا ہے. تیری نگاہ چاہتے ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ تیری نگاہ چاہتے ہیں تو تیری نظر چاہتے ہیں، تیری آنکھ چاہتے ہیں. تو اللہ کی آنکھ کیا ہے؟ اللہ کی آنکھ کیا ہے؟ اللہ کی آنکھ عین اللہ. تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا پھر یہاں رک جائیے، جو ترجمہ کیا اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں. عجیب منطق ہے، اگلے ہی لفظ میں بدل دی بات، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تیری عبادت، ایا کا مطلب اگر تیری ہے تو پھر یہاں تجھ کیسے ہو گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں. تیری مدد مانگتے ہیں تو تیری مدد کیا ہے؟ میں نے بہت تلاش کیا تو مجھے پتا چلا جنگ احد میں جو رسول کو اللہ نے مدد بھیجی تھی وہی تو مدد دنیا مانگ رہی ہے. یہ مفسر کے ترجمے میں گڑبڑ ہے، جو اس نے چھپایا ہے کہ یہاں فضائل علی رکھا ہوا ہے. تیری مدد مانگتے یعنی علی سے مدد مانگ. تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سادہ سادہ ترجمہ ہے. جب ایاک وہاں ترجمہ کیا تیری مدد، تیری عبادت، تو وہاں تیری مدد. تو مجھے تو آگے بڑھ جانا ہے. یہ تو ذرا سا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو میں نے آپ. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. نبوہ سے بھی ہے نبی. ایک معنی خبر، نبا خبر کو کہتے ہیں. نبی خبر دینے والے کو، خبریں دینے والے کو نہیں، خبر دینے والے کو. خبریں دینے والا نیوز کاسٹر ہوتا ہے، نبی ہے خبر دینے والا. تو وہ خبر تو تلاش کریں کہ وہ کون سی ایک خبر ہے.
وہ کون سی ایک خبر ہے جو نبی دینے کے لیے آیا؟ تو پھر قرآن نے آواز دی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ اے حبیب ان سے پوچھو کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ عظیم خبر کیا ہے؟ اور دوسرا معنی اگر سمجھا جائے نبوف سے تو پھر اس کے معنی وہ بلندی ہوگی. نبوف کہتے ہیں بلندی کو، اور وہ بلندی جہاں تک تم نہ پہنچ سکو. صاحبان علم تشریف فرمائیں، نبوف اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں تم نہ پہنچ سکو. بس تمہیں یہی بتانا تھا نبی کو بھیج کے اللہ نے کہ یہ وہ بلندی ہے جہاں تم نہیں پہنچ سکتے. تم نہیں پہنچ سکتے. کبھی حسن و حسین دوش پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی علی دوش پہ سوار ہو جاتے ہیں. تم میں اور علی میں یہی فرق ہے، تم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو. اچھا یہاں ایک لفظ ہے اہل بیت جس پہ بہت بحث کی ہے مفسرین نے، اور وہ بحث یہاں تک ہے کہ بہت سے لوگوں کو شامل کیا گیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کس کس کو شامل کیا گیا. اہل بیت کا لفظ قرآن میں صرف 3 مقامات پہ آیا، اور وہ 3 مقامات میں آپ کو گنوائے دیتا ہوں. پہلا مقام وہ ہے جہاں جناب سارہ سے پروردگار نے گفتگو کی ہے. اتعجبین امر اللہ، سارہ تم اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہو. وہ وقت ہے کہ جب جناب سارہ کو بشارت ہوئی ہے جناب اسحاق کی، تو قرآن کہتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں، میں تو عجوز ہوں، اور میرا شیخ جو ہے وہ بالی، حاذا بالی شیخہ، قرآن نے کہا. یعنی وہ وقت اور وہ مدت گزر گئی کہ جب اولاد ہو سکتی ہے. اس سے احتیاط سے ترجمہ نہیں ہو سکتا ممبر پہ. جناب سارہ کے ہاں جناب اسحاق اسی عمر میں آئے ہیں جس عمر میں حضرت ابو طالب کے یہاں علی آئے ہیں. جو سن حضرت ابراہیم کا ہے وہی سن حضرت عمران کا ہے جس وقت حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے اور دنیا میں حضرت علی ظہور پذیر ہوئے. اب یہ باتیں بیچ میں آئیں گی کیونکہ یہ فضائل اہل بیت ہیں اور اسی طرح تذکرہ رہے گا. وسط کہ محمد اہل بیت محمد. تو کہتے کہ اللہ نے وحی کی کہ سارا تمہیں اللہ کے امر پہ تعجب ہے، اور پھر یہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا. یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا. پھر ایک مقام آج کی منزل تک وہ ہے جو جناب موسیٰ کی بہن نے فرعون کے دربار میں کیا، کہ جب حضرت موسیٰ بن عمران کو ماں نے صندوق میں ڈال کے قرآن کے حوالے کر دیا. قرآن پہ نظر رکھنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں ایک فکر دے کے جا رہا ہوں آپ کو، ذرا اس طریقے سے بھی، اس تناظر میں بھی کبھی تلاوت کر کے دیکھیے قرآن مجید کی تو آپ کو لطف آئے گا. کہتے کہ جب جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا تو بہن ساتھ ساتھ چلی، اور بہن دربار میں پہنچی تو قرآن نے آواز دی کہ دائیوں کو بلایا فرعون نے، تو موسیٰ نے کسی کی طرف رغبت ہی نہیں کی. تو بہن بتائے گی. بہن نے بتایا کہ میں تمہیں اہل بیت کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے. یہاں جملہ بہت سمجھنے کا تھا کہ جب بھائی فرعون کے دربار جا رہا تھا تو بہن ساتھ تھی. بھائی فرعون کے دربار میں جا رہا تھا تو بہن ساتھ تھی. اگر کہیں بہن کو بھائی کے ساتھ جاتے ہوئے کسی وقت کے فرعون کے دربار میں جاتا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ بہن اہل بیت کا پتہ بتانے کے لیے جا رہی ہے. بہن اہل بیت کا پتہ بتانے کے لیے جا رہی ہے. ذرا سی ٹیکنیکل گفتگو ہے، میں کیا کروں، اب موضوع ایسا ہے اور ایسے موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور آپ اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی دوسرے موضوع پڑھنا شروع کر دیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات اپنے مجمع تک پہنچا دیں
بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. تو کہتے ہیں یہ دوسرا موقع جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوا. اہل البیت اور بیت قرآن میں جہاں بھی آیا الف لام کی خاصیت کے ساتھ آیا. ان تین لفظوں کے علاوہ جہاں بیت کا تذکرہ ہوا, ابھی آئیں گے بیت تک, لفظ بیت تک, تو پھر بتائیں گے کہ بیت یہ الف لام کے ساتھ کیوں آیا. اس میں بھی خاص وجہ ہے, اور یہ خصوصیت کے الف لام ہے جو بیت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دوسرا موقع. تیسرا موقع سارے بچہ جانتا ہے کہ قرآن کی آیت موجود ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. لیکن پورے قرآن میں ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جہاں اہل بیت کا لفظ آیا اضافت کے ساتھ نہیں آیا, بس اہل بیت پہ رک گیا ہوں, اضافت نہیں دی. اضافت کہتے ہیں کسی کی طرف جانا, کسی لفظ کی طرف پلٹنا, اضافت نہیں ہوئی. لیکن اب یہاں اہل بیت النبوہ کہہ کے یہاں اضافت دی ہے نبوت کی طرف, صرف نبی کی طرف نہیں, نبوت کی طرف. تو نبوت کیا چیز ہے اس کو سمجھنا پڑے گا پہلے کہ نبوت کیا چیز ہے. نبوت کے لیے قرآن نے آواز دی کہ ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نَبُوَّةً وَالْكِتَابَ. نبوت والکتاب, ہم نے ابراہیم کی ذریت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار نے کہا ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا, کتاب کو بھی رکھا. یعنی نبوت وہ ہے جہاں کتاب ہوگی, نبوت وہ ہے جہاں کتاب ہوگی. اب یہاں ذرا سی ایک تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے, وہ بھی آپ تک پہنچا دوں کہ نبوت کو اللہ نے وہاں رکھا, ذریت میں ابراہیم کی قرار دیا. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابراہیم کی ذریت میں نبوت ہے اور وہی کتاب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتاب اور نبوت ساتھ ساتھ چلے گی. جہاں کتاب ہوگی وہی نبوت ہوگی, جہاں کتاب ہوگی وہی نبوت ہوگی. دونوں جدا نہیں ہوں گے, دونوں جدا نہیں ہوں گے. اب اس بات کو یاد رکھیے تو میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا تو اس خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور شمس و قمر میرے سامنے جھکے ہوئے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں. تو تاریخ نے لکھا کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ کو جب یہ خواب سنایا تو حضرت یوسف نے کہا یوسف اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا, وہ تمہارے سے حسد کریں گے. اور پھر تعبیر بتائی کہ 11 ستارے تمہارے بھائی ہیں اور جو چاند اور سورج ہیں وہ تمہاری ماں اور باپ ہیں. تاریخ کہتی ہے, اب یہاں جملہ ہے بہت کام کا, صاحب کتاب نے لکھا ہے اور مفسروں نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ جب یوسف مسند اقتدار پہ آئے اور مسند اقتدار پہ آنے کے بعد حضرت یوسف جب بیٹھے ہوئے تھے تخت پہ تو یہ شائبہ گزرا. مفسروں نے لکھا یہ شائبہ گزرا کہ خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میں تخت پہ بیٹھا رہوں اور ستارے مجھے جھکے. ایسے میں جب حضرت یعقوب پہنچے حضرت یوسف کو سجدہ کرنے کے لیے, حضرت یوسف کے سامنے جھکنے کے لیے, تو کہتے ہیں باپ کے احترام میں یوسف نے تخت نہیں چھوڑا, یہ ترک اولا تھا. قرآن نے بتا دیا تھا کہ جھکیں گے, لیکن ترک اولا ہوا یوسف سے کہ باپ کے احترام میں مسند کو نہیں چھوڑا اور نہیں اترے. لیکن یوسف نے سوچا کہ شاید خواب کی تعبیر کو پورا ہونا ہے, اس لیے وہ مسند سے نہیں اترے. جیسے ہی تاریخ کہتی ہے, توجہ, جیسے ہی تاریخ نے لکھا کہ یوسف نے ترک اولا کیا تو جبریل آئے اور جبریل نے کہا یوسف اپنی مٹھی کو کھول دو. یوسف نے مٹھی کھولی تو ایک نور نکلا. تو نور نکلنے کے بعد یوسف نے پوچھا یہ کیسا نور ہے؟ تو آواز آئی یہ اللہ نے تمہاری ذریت میں نبوت کو رکھا تھا, تم نے ترک اولا کیا اس لیے نبوت کو تمہاری ذریت سے نکال لیا. تو اب ذریت میں نبوت, قرآن تو کہہ چکا, فیصلہ کر چکا کہ نبوت ذریت میں رہے گی, تو گئی کہاں؟ تو کہتے تاریخ دانوں نے لکھا, مفسروں نے لکھا, قصص الانبیاء لکھنے والوں نے لکھا کہ نبوت گئی لاوی کے پاس. لاوی نے ایسا کیا عمل کیا تھا یوسف کے بھائی نے کہ اللہ نے نبوت کو اس کی نسل میں جاری کر دیا. تو میں نے بہت تحقیق کی تو پتا چلا کہ لاوی وہ شخص تھا جس نے یوسف کو مرنے سے بچایا تھا کہ جب بھائی قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو یوسف کو بچانے کے لیے لاوی نے کہا اگر تم نے اسے قتل کیا تو بابا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے, صرف بابا کے نہیں اللہ کا بھی عذاب آئے گا. لاوی نے یوسف کو بچا دیا. اللہ نے دیکھا کہ نبی کا ناصر کون ہے, اللہ نے نبی سے ذریت, نبی کے نور سے ذریت کو نکالا اور نور کو لاوی کی ذریت میں رکھ دیا. تو فیصلہ ہو گیا نا قیامت تک کہ جو بھی نبی کا ناصر ہوگا ذریت میں نور اسی کا آئے گا, نبوت میں نور اسی کا آئے گا. تو مجھے کہنے دو نا, ابو طالب بھی تو ناصر رسول ہے. اللہ نے ایک ایک نہیں 12 نور رکھے.
ایک نور نہیں 12 نور رکھے ابو طالب کی ذریت میں. اور پھر یوسف کے قصے تک چلو. ہمارے یہاں عصمت کا قانون یہ ہے، عصمت کا قانون یہ ہے کہ جتنے ما سبق انبیاء گزرے سارے کے سارے معصوم ہیں. معصوم کی دلیل یہ ہے کہ نہ ہاتھ اس کا کبھی لغزش کرتا ہے نہ پیر لغزش کرتا ہے. اعضاء و جوارے کبھی لغزش نہیں کرتے، یعنی کبھی غلط طرف نہیں جاتے. جن کے اعضاء و جواروں کا یہ عالم ہو، ان کے دل کا کیا عالم ہوگا، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. معصوم سے کسی نے پوچھا، آیا ایک شخص اور اس نے آ کے ہدایت کے بارے میں گفتگو کی میرے چھٹے امام سے. نہیں، اگر صلوات پڑھنی ہے تو سارے مل کے پڑھیں بابا جی. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ ہدایت کیا ہے، کیا ہادی کا ہونا ضروری ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا. اپنی امامت کی گواہی امام نے اس کے جسم سے دی، اس کے اعضاء و جوارے سے دی. امام نے کہا بتا تیرے پاس ہاتھ ہے، دماغ ہے، کان ہے، آنکھ ہے؟ کہتا ہاں ہے، سب کچھ ہے. امام نے کہا بتا کہ یہ سب کام تو دیکھنے کا عمل کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے دماغ کی وجہ سے. سونکھنے کا عمل کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے دماغ کی وجہ سے. چکھنے کا عمل کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے دماغ کی وجہ سے. جب حواس خمسہ کو بیان کر چکے امام تو کہنے لگے بتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہزاروں سیلز ہیں، لاکھوں سیلز ہیں دماغ میں، لاکھوں خلیے ہیں، یہ کیسے حرکت میں آتے ہیں؟ تو کہتا ہے مجھے تو نہیں معلوم. امام نے کہا سن، اللہ نے، توجہ، اللہ نے ہر اعضاء و جوارے کو دماغ کے تابع رکھا ہے، اور دماغ اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اس دماغ میں لہو نہ پہنچے، اور لہو کو پہنچانے کا کام ہے دل کا. دل نہ ہو تو دماغ سو جاتا ہے، دل نہ ہو تو دماغ سو جاتا ہے. دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر کوئی بھی عمل کوئی انجام نہیں دے سکتا. یعنی دل کی حقیقت یہ ہے کہ دل پورے جسم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. جب تک یہ پمپ کرتا رہے گا خون کو، تب تک تمہارے ہوش و حواس قائم رہیں گے. جملہ نہ ضائع کرنا شاید تاریخ کتابت کا نیا پہلو ہو جہاں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بسط کہ محمد و اہل بیت محمد. دل نہ ہو تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا. حسین ابن علی نے بتایا تم اور ہو ہم اور ہے، ہمارا جسم دل کٹ بھی جائے، جسم کٹ جائے، سر قرآن کی تلاوت کرتا. جملہ سن لو، جملہ آپ کی عزت افزائی کا شکریہ، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. جملہ سن لینا. حسین ابن علی نے بتایا دل ساتھ نہیں ہے لیکن دماغ اتنا کام کر رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حسین ابن علی نے کہا جس کے نواسے کا دماغ یہ ہو کہ جسم ساتھ نہ ہو تو پھر بھی دماغ کام کرتا ہے، اس کے مصطفیٰ کو بخار میں ہزیات کیسے؟ بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نانا کو بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم ہو. امام نے کہا سن، دل کو اللہ نے جسم کا امام بنایا ہے. جب تیرے تھوڑے سے جسم کو اللہ بغیر امام کے نہیں چھوڑتا تو اتنی بڑی کائنات اللہ بغیر امام کے چھوڑ دے گا، بغیر امام کے چھوڑ دے گا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اہل بیت نبوت، سلام ہو آپ پر. وموضع الرسالہ، وہ یوسف جسے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. تو تاریخ نے لکھا سورہ یوسف کا مطالعہ کرو تو 3 چیزیں سامنے آئیں گی: حسن، عشق
आंसू। हुस्न, इश्क, आंसू, इन तीन चीजों को अल्लाह ने एहसनुल कसस कहा। इन तीन चीजों को अल्लाह ने एहसनुल कसस कहा। हुस्न यूसुफ, इश्क जुलेखा, आंसू याकूब। जहां तीन चीजें ये मिल जाए अल्लाह उसे एहसनुल कसस कहता है। सूरह यूसुफ को सूरतुल हुसैन भी कहते हैं। सूरह यूसुफ को सूरतुल हुसैन भी कहते हैं। हुसैन इब्न अली ने करबला में तीनों चीजें जमा कर दी। इश्क खुदा, हुस्न अली अकबर, आंसू तो अब तक बह रहे हैं। एहसनुल कसस कहता है जहां ये तीनों चीजें जमा हो जाए परवरदिगार। तो कहते हैं वो यूसुफ कि जब बाजार में बिकने के लिए आए तो तारीख ने लिखा, अब मंजिल आज तकरीर इस मंजिल पे मुड़ गई है, तो ये भी गोशे जैसे जैसे मौजू में बात आएगी मुकम्मल करता चलूँगा। जैसे ही मुझे उस मंजिल तक पहुँचना है कि जहाँ इस्मत का कानून है, क्योंकि अहले बैत का रब्त है इस्मत के साथ। तो कहते हैं कि जब बिकने के लिए बाजार में आए तो बहुत बहुत रईस खरीदने के लिए पहुंचे थे यूसुफ को। यूसुफ को नहीं, नबूवत को। और ऐसे में एक बुढ़िया भी आई और लिखने वालों ने, लोगों ने पूछा तू क्या खरीदने के लिए आई? उसने कहा मैं यूसुफ की खरीदार बनने के लिए आया। कहा क्या कीमत लाई है? कहा ये जो सूत काटती हूं ये लेके आई। उसने कहा वहां इतने बड़े बड़े रईस उमरा और वज़रा है जो यूसुफ को खरीदना चाहते हैं, तू सूत के गोले से यूसुफ खरीदेगी? उसने कहा ना खरीद सकूं, लेकिन खरीदारों में नाम तो आ जाएगा, खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। बस ऐसे में अजीज मिस्र ने सल्तनत के खजानों के मुंह खोल दिए और यूसुफ को तोला गया, खजानों में तोला गया। और तारीख कहती है कि एक पलड़े में यूसुफ को बिठाया गया, एक पलड़े में सोने का अंबार लगाया गया। तो सोने से लोग सोने से नबूवत को तोल रहे थे। नबूवत सोने चांदी में नहीं तुलती। सोने को एक पलड़े में रखा, एक पलड़े में यूसुफ को बिठाया। जब सल्तनत के सोने और चांदी खत्म हो गए तो अब यूसुफ ने कहा लाओ कागज कलम दो, तुम्हें एक नवेस्ता लिख दूं, उसको दूसरे पलड़े में रखना। बहुत हैरानी से आपने सुना जुमला, लेकिन जुमला तो यही था। यूसुफ ने कागज कलम मांगा, उम्मत होशियार थी, जल्दी से कागज कलम ले आई। नहीं समझ रहे आप बात को? जल्दी से कागज कलम लाए, यानी होशियार उम्मतें और अकलमंद उम्मतों का काम ये होता है कि जब नबी कागज कलम मांगे तो फौरन कागज कलम दे दो। तो उन्होंने जैसे ही कागज कलम दिया, यूसुफ ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे पलड़े में रखा, पलड़े बराबर हो गए। पूरी नबूवत यूसुफ एक तरफ बिस्मिल्लाह, पलड़े बराबर हो गए। यूसुफ बिस्मिल्लाह में तुल गए, यूसुफ बिस्मिल्लाह में तुल गए, पलड़े बराबर हो गए। मुझे कहने दो ना, बिस्मिल्लाह दुनिया बिस्मिल्लाह समझ रही थी, यूसुफ के लिए बिस्मिल्लाह रखी है तो बिस्मिल्लाह में बे का नुक्ता भी तो मौजूद है, बे का नुक्ता भी तो मौजूद है। एक बिस्मिल्लाह में यूसुफ को तौल दिया गया। तो तारीख कहती है यूसुफ को अजीज मिस्र लेके चला और अपनी बीवी को जाके कहने लगा ये गुलाम तेरे लिए लाया हूँ। जैसे जैसे यूसुफ परवान चढ़ने लगे उसने अपनी मंजिलों तक पहुंचा। तारीख कहती है कि उस राहदारी में बुलाया गया। अब मैं बहुत तेजी से अपनी मंजिल को तय कर रहा हूँ, बसत के मोहम्मद। उस राहदारी में यूसुफ को बुलाया गया जहाँ 7 ताले लगाए गए थे और उस राहदारी में किसी को इजाजत
इजाजत नहीं होती थी कि अगर ये 7 ताले पड़े हो तो कोई वहां आ नहीं सकता था, और 7 तालों से गुजर के 7 दरवाजों से गुजर के वो हुजरा आता था जो जुलेखा का हुजरा था। वहां यूसुफ को बुलाया गया तो यूसुफ ये कहते हुए चले, परवरदिगार मुझे इनके शर से महफूज रख, परवरदिगार मुझे इनके शर से महफूज रख। जब यूसुफ वहां पहुंचे तो यूसुफ जैसे ही जुलेखा के हुजरे में पहुंचे तो तारीख कहती है कि यहाँ पे हजरत यूसुफ पे जुलेखा ने अपने आसार को जाहिर किया। जैसे ही अपने आसार को जाहिर किया तो कुरान कहता है कि हजरत यूसुफ ने बारगाह आफियत में देखा तो आवाज आई, यूसुफ उन दरवाजों की तरफ भागो। यूसुफ दरवाजों की तरफ दौड़ना शुरू हुए, दरवाजे टूटते जाते थे, ताले टूटते जाते थे, यूसुफ गुजरते जाते थे। जैसे ही 7वें दरवाजे पे पहुंचे तो तारीख कहती है कि ऐसे में हजरत यूसुफ ने देखा अजीज मिस्र सामने खड़ा था। कुरान कहता है यहाँ औरत ने अपना चिलकतर दिखाया और उसने कहा, देखा अजीज, तेरे हरम पे यूसुफ ने हमला किया, तेरे गुलाम ने तेरे इज्जत पे हमला किया। तो ऐसे में यूसुफ खामोश थे कि आवाज़ तौहीद आई। यूसुफ घबरा नहीं, अभी कहवारे का बच्चा बोलेगा और बच्चा बोल के बताएगा कि तेरी इस्मत पे कोई दाग नहीं है, तेरी इस्मत पे कोई दाग नहीं है। जुमला न जाए करना, कहवारे का बच्चा जुलेखा के खानदान का था, यूसुफ के खानदान का नहीं था। बच्चा कहवारे से बोला, अजीज देख ले, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ कसूरवार है, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ बेगुनाह है। ये सुनना था, अचंबा था लोगों के लिए कि कहवारे का बच्चा बोल रहा है। यही तो दुनिया को समझाना है, जब नबी की गवाही देने का वक्त होता है तो कहवारे से बच्चा बोलता है, चाहे यूसुफ हो चाहे मुस्तफा हो। कहवारे का बच्चा बोला, यूसुफ की गवाही में बोला, यूसुफ को कैद कर दिया, फिर भी कैद कर दिया गया, फिर भी कैद कर दिया गया, यूसुफ को फिर भी कैद कर दिया। अब कुरान कहता है जब बहुत अरसा गुजरा और यूसुफ जवान हो गए, और जब यूसुफ जवानी के ऐन शबाब के आलम में थे और कैद खाने से रिहाई के बाद जब ताबीर बताई ख्वाब की तो उसके बाद अजीज मिस्र की जगह यूसुफ को तैनात किया गया और मिस्र का वजीर बना दिया गया। तो अब यूसुफ ने दुआ की, परवरदिगार मेरा वजीर भी बना दे, परवरदिगार क्या मेरा भाई मेरा वजीर हो सकता है? यूसुफ को आवाज आई, आवाज तौहीद, यूसुफ नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारा गवाह नहीं है, तुम्हारा भाई वजीर नहीं बनेगा, वजीर हम बनाएंगे। कुरान ने फैसला कर दिया कि जब भी वजीर बनेगा अल्लाह बनाएगा, शूरा नहीं बनाएगी, अल्लाह बनाएगा। तो कहते हैं ऐसे में हजरत यूसुफ से कहा गया कि यूसुफ से कहने लगा परवरदिगार कि अल्लाह मेरा वजीर कहाँ है? तो आवाज आई, यूसुफ जंगल की तरफ जाओ, जो लकड़ियां काट रहा होगा वो तेरा वजीर होगा, लकड़हारा लकड़ियां काटने वाला तेरा वजीर होगा, उसे सल्तनत में लाओ, उसे वजारत दो। यूसुफ गए जंगल में वजीर को तलाश करने। ये तो मैं आपकी खिदमत में जुमला कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इस जुमले का, बस दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए काफी हो जाएगा। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। यूसुफ को जंगल से वजीर मिला, मुस्तफा को काबे से वजीर मिला। यूसुफ को तो हजरत यूसुफ जंगल में अपने वजीर की तलाश के लिए गए तो देखा लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। यूसुफ ने कहा चल तू मेरा वजीर है, अभी तक तो लकड़ियां काट रहा था। यूसुफ ने कहा मेरा वजीर है, चल वजीर बना के ले चले। तो चलने लगे तो आवाज तौहीद आई, यूसुफ पहचानते हो ये कौन है? ये कौन है? कहा नहीं परवरदिगार। कहा यूसुफ ये वही बच्चा है जिसने तेरी गहवारे में गवाही दी थी, ये वही बच्चा है जिसने तुझे गहवारे में तेरी इस्मत की गवाही दी थी। यानी पता चला इस्मत की गवाही देने वाला ही वजीर होता है, इस्मत की गवाही देने वाला ही वजीर होता है। अब मैं क्या करूं कि मुझे सही बुखारी और सही
مسلم میں حدیث ملی کہ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہمارے گھر نبی تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ بھی پیچھے ہے، حسن و حسین بھی پیچھے ہے، اور رسول نے ایک چادر اوڑھ لی اور چادر میں اپنے بچوں کو بھی لیا، فاطمہ کو بھی لیا اور علی کو بھی لیا، اور اس کے بعد کہنے لگے میں نے چادر کا کونا اٹھایا اور اٹھا کے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، فیصلہ کرنے لگا ہوں آپ کی آج کی تقریر میں اور مسجد سے قریب ہو رہا ہوں کہ اہل بیت کون ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے چادر کا کونا اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں چادر میں، تو آوازیں نہیں ام سلمہ تم خیر پہ ہو، چادر میں نہیں آ سکتی، خیر پہ ہو، چادر میں نہیں آ سکتی، خیر پہ ہو، چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی نے آواز دی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت۔ اللہم اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صاف کر دو ترجمہ، بس یہی میرے اہل بیت ہیں، بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ چادر اوڑھ کے نبی نے کہا پروردگار سے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، ترجمہ کروانے والوں سے پوچھیے گا بس یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ جب بہت مدت گزری تو اب زلیخا نے چاہا کہ جو اپنے اوپر الزام ہے اس الزام کو دھوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ چھریاں دی گئیں، تو رنج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، صرف چھریاں دی گئیں۔ نہیں تو کل سورہ یوسف پڑھ کے آئیے گا اور پھر سوال کر لیجئے گا۔ قرآن میں صرف چھریوں کا تذکرہ ہے کہ چھری ہاتھ میں دی گئی۔ جیسے ہی حضرت یوسف کو گزارا گیا تو چھریاں انگلیوں پہ چلی۔ یوسف کو دیکھ ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ملک ہے۔ جب یوسف کو دیکھا تو ایک یہاں عصمت پہ بات رکی ہے نا، عصمت کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہو گئی، ما ھذا بشر، یہ تو اللہ کا مقرب اور کریم فرشتہ ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آواز دی قرآن نے کہ یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، بچا کے لے جانا ہی عصمت ہے۔ شاید میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں تو میری تقریر مکمل ہو جائے۔ بچا کے لے جانا، ابھی تو دوسرے لفظ تک تو آئے ہی نہیں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ آنے والی تقریر موضوع کا عنوان اسی لیے ایسا رکھا ہے تاکہ جو بات آج رہ جائے وہ کل مکمل ہو جائے گی۔ کہا جو اپنے آپ کو بچا کے لے جائے وہ معصوم ہے۔ یوسف نے اپنے آپ کو بچایا نا، صرف اپنے آپ کو بچایا تو معصوم ہو گئے۔ کیا کروں، موضوع ایسا ہے تو یہ ذکر تو آئے گا۔ ساتویں امام اپنے قید خانے میں تشریف تھے کہ ہارون نے ایک فاحشہ عورت کو بھیجا اور اسے کہا کہ جا کے امام کو اپنی طرف راغب کر۔ وہ جو چلی تو اس نے دیکھا کہ امام کبھی سجدے میں ہے، کبھی قنوت میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے۔ وہ بہت دیر انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے گئے، حجابات اٹھا دیے گئے، تو تاریخ کہتی ہے کہ ایسے میں اس نے دیکھا کہ سامنے اسے ایک منظر دکھائی دیا۔ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے، لہلہاتے ہوئے پھل نظر آ رہے ہیں، لہلہاتے ہوئے پودے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تخت لگا ہوا ہے، حوران جناں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کس لیے آئی ہے؟ اس نے کہا ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ تو آواز دی تو ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہم مدت سے انتظار میں ہے کہ یہ ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ نظر اٹھائے تب نا، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی قنوت میں ہوتا ہے۔ تو تاریخ بتا رہی ہے نا کہ وہ قید خانہ دنیا کے لیے ہے،
دنیا کے لیے قید خانہ ہے۔ امام اپنا سارا سامان، اپنے رہنے کا انتظام اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جہاں کے ہیں وہیں کا نظام ساتھ ہے، جنت سامنے ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ ہماری طرف دیکھے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی امام کے پیچھے سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی۔ اب اسے عشق الہی ملا۔ اب جو وہ سجدے میں گری تو اس کی کایا پلٹ گئی، واپس پلٹی تو ہارون نے پوچھا تو عائشہ گئی تھی، عبادت گزار بن کے آئی ہے؟ کہنے لگی گئی تھی تو عائشہ تھی، جانتی نہیں تھی کہ کس کے دربار میں جا رہی ہوں، جانتی نہیں تھی کہ کسی بارگاہ میں جا رہی ہوں۔ جب وہاں پہنچی تو پتا چلا عشق الہی کیا ہے، عشق الہی کیا ہے۔ تو آواز دے کے کہنے لگا میں جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یوسف وہ ہے، توجہ، یوسف وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا لے، امام موسی کاظم وہ ہے جو اپنے آپ کو تو بچائے امت بھی بچا کے لے۔ عصمت کبریٰ، یہاں عصمت کبریٰ ہے، اور اس کو خیال رکھنا۔ عصمت کبریٰ، عصمت کبریٰ وہ منزل ہے جہاں خود تو بچتا ہے معصوم، دوسروں کو بھی بچا لیتا۔ خود تو بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے۔ آج کی منزل یہاں تقریر رکے گی، کل یہیں سے آغاز کریں گے۔ اہل بیت النبوہ، دو جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے معصوم نے اپنی زبان سے، یا اس زیارت میں یا حسین ابن علی نے 28 رجب کو جب قافلہ چلا تو اس قافلہ چلتے ہوئے دربار ولید میں حسین نے اس لفظ نبوت کو یاد کیا اور کہا تم نبوت، اہل بیت نبوت سے بیعت کے طلبگار ہو، اہل بیت نبوت کے بیعت سے طلبگار ہو، اہل بیت نبی سے نہیں، اہل بیت نبوت سے۔ پھر کہا مثلی لا یبایا مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حسین نے بتایا کہ اگر میں نے ہاتھ دیا تو گویا میرا ہاتھ نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبوتوں کا ہاتھ، 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں حسین کے ہاتھ میں۔ دو مقام ہے جہاں اس لفظ سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اور تاریخ کہتی ہے اتنا پیارا ہے حسین۔ آج سفر کی 2 تاریخ ہے اور قافلہ دربار دمشق میں، اتنے پیارے ہیں حسین ابن علی۔ ایک روایت سن لو، اس کے بعد مصائب کی منزل تک آتا ہوں۔ پہلو میں رسول اللہ کے حسن بیٹھے ہوئے، ایک شکاری آیا ہرنی کا بچہ لے کر، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ آپ کے نواسے کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے ہرنی کا بچہ لیا اور اس کو چمکار رہے تھے کہ چھوٹا نواسا گھر سے برآمد ہوا۔ بھیا یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا نانا نے ہدیہ دیا۔ حسین نے کہا نانا ہمیں بھی ایسا ہی بچہ چاہیے۔ آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، لیکن ایک ٹکڑا روایت کا جو نہیں پڑھا جاتا وہ ٹکڑا میں نے آپ تک پہنچانا ہے روایت کا، اور پھر مصائب کی منزل کا شاید اسی پہ گریہ ہو جائے اور مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ فضائل جیسے چاہے سنو، تمہارا اپنا مقدر ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی تقریر کرتا ہوں یہ بات کرتا ہوں، لیکن بس مصائب سنتے ہوئے اتنا خیال رکھا کرو کہ وہ بھی آتا ہے جو 40 سال خون روتا، 40 سال خون رویا۔ معلوم ہے میرے مولا سجاد کہاں بیٹھتے؟ جہاں سے تم گزر کے آتے ہو وہاں میرا مولا سجاد چوتھا امام بیٹھ جاتا۔
اور دیکھتے ہیں کہ کون میرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ میں نے یوسف کا تذکرہ کیا نا، امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی، آنکھوں میں سفیدی آ گئی، نور چلا گیا۔ میرے 18 یوسف کربلا میں گم ہو گئے، میرے 18 یوسف کربلا میں کھو گئے۔ حسین نے کہا نانا ہمیں بھی یہی بچہ چاہیے، ایسا بچہ چاہیے۔ ہر نے کہا، رسول نے کہا بیٹا شکاری ایک ہی بچہ لایا تھا، وہ ہم نے تمہارے بھائی کی نظر کر دیا۔ حسن آگے بڑھے، بھیا حسین یہ بچہ آپ لے لیجئے۔ حسین نے کہا نہیں، مجھے ایسا ہی ایک اور بچہ چاہیے۔ ابھی نانا نواسے کو سمجھا رہا تھا، تاریخ نے لکھا حسین کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، چند قطرے آنسو کے آنکھوں میں بھرے تھے کہ ایسے میں تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی کے صدر دروازے پہ ایک گھڑی بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے بچے کو لے کے آگے بڑھی اور پھنسی عربی میں رسول سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ حسین کو دے دیجئے۔ ایک بچہ شکاری نے شکار کر لیا، دوسرا میں خدمت حسین کے لیے لائی ہوں، اس کا تو مجھے نہیں معلوم وہ کیسا ہوگا، لیکن میں جب اسے دودھ پلا رہی تھی تو حاتم غیبی کی آواز آئی جلدی چل، اس سے پہلے حسین کی آنکھوں کا آنسو رخسار تک آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی کے پاس ہرنی کا بچہ آ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے خدایا آج جس کا ایک آنسو گوارا نہیں ہے، اللہ جانے 5 لاکھ کے بدماشوں کے مجمع میں علی کی بیٹی بے مقنع و چادر جب اس دربار کی طرف بڑھی ہوگی اس وقت حسین کتنا جملہ سن لو۔ کل منزل یہاں تمام کی تھی، تاریخ نے لکھا کہ جب قافلہ اسیر ہو کے دربار دمشق میں پہنچا تو دربار دمشق کا حال یہ تھا، آئینہ بندی کروائی گئی تھی تاکہ اہل حرم اسیر ہو کے اپنے آپ کو آئینوں میں دیکھے۔ تاریخ کے جملے یہ ہے کہ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اور جناب فضہ سب سے آگے، فضہ کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے ام کلثوم، اور ہر بی بی کے ہوتے ہوئے سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ، سب کے ہاتھ بندھے تھے، سکینہ کا گلا بندھا تھا۔ سفیر روم نے دیکھا 9 گھنٹے جب دربار میں پیشی رہی تو کہتے ہیں جب 9 گھنٹے گزرے تڑپ کے سفیر روم اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا بے حیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن اتنا بتا یہ جو سب سے آخر میں بچی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔ اس نے کہا بے حیا 9 گھنٹوں میں بچی 8 دفعہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رسی اتنی تنگ ہے بچی گرتی نہیں۔ جملہ سنو گے قیامت کا جملہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے شیور سامنے تھا، ایک ایک قاتل آتا تھا انعام لے کے بڑھ جاتا تھا۔ ایک قاتل آگے بڑھا، اس نے آواز دی یزید میں نے وہ کام کیا ہے جو کربلا میں کوئی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کون سا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی، مجھے انعام دے، میں وہ ہوں جس نے حسین کی آنکھوں سے ان کا نور چھینا ہے۔ کہہ کے آگے بڑھ گیا، ایک اور قاتل بڑھا، اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے یتیم حسن کے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ ایک قاتل اور آیا، اس نے آگے بڑھ کے کہا یزید میں نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکا۔ ایک ششماہا جو 9 لاکھ کو ہرا چکا تھا، میں نے چلے میں تیر جوڑ کے اس کے گلے میں تیر اتارا، مجھے زیادہ
زیادہ انعام دے، انعام لیتے تھے، انعام پہ خوش ہوتے تھے، جسے کم ملتا تھا وہ انعام پھینکتا تھا اور کہتا تھا مجھے زیادہ انعام دے۔ ایک اور آگے بڑھا، خدا اس پہ لعنت کرے، سنان ابن انس آگے بڑھ کے کہتا یزید جو میں نے کام کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا تو نے کون سا کام کیا ہے؟ آواز آئی میں نے چلتے ہوئے خیموں میں زینب کے سر سے چادر کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں یاد آئے حسین کی مجلس تھی اور ہم نے ماتم نہ کیا۔ جملہ سنو، مقتل کہتا ہے ایسے عالم میں قاتل انعام لے لے کے آگے بڑھتے تھے۔ شیمر سے کہنے لگا شیم مجھے بتا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی زینب؟ یہ وہ موقع ہے جب میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون کا دریا آیا ہے۔ مقتل کہتا ہے ایسے عالم میں سید سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا۔ تاریخ کہتی ہے سب سے آگے فضا تھی، زمر آگے بڑھا تازیانہ لے کے، شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکوں، تازیانہ لے کے بی بی فضا کو تازیانے مارتا جاتا تھا۔ اتنے تازیانے مارے سر سے لے کے پیر تک، بی بی لہو میں ڈوب گئی۔ آواز آئی اماں میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے شرابی سے کلام کرنے دے۔ خدا کسی پہ یہ وقت نہ لائے۔ مقتل کہتا ہے ایسے عالم میں ایک دفعہ میمونہ نے دیکھا، فضا نے دیکھا، بھرے ہوئے دربار میں کرسیوں پہ حبشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبشیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی اے حبشیوں اگر تمہاری ملکہ اس دربار میں آ جائے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ آواز آئی کہاں نجس دربار، کہاں ہماری ملکہ۔ ایک دفعہ میمونہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور کہنے لگی مجھے پہچانو میں تمہاری ملکہ میمونہ ہوں۔ ادھر تلواریں کھچی، یزید ہماری ملکہ تیرے نجس دربار میں، ادھر زینب کرو مدینے کی طرف۔ نانا کنیزوں کے